حدیث کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، جو آپ نے کیا وہ حدیث ہے، جو آپ کی موجودگی میں ہوا، جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث ہے. جو آپ کے اوصاف تھے، خواہ وہ خلقی تھے، پیدائشی تھے، یا خلقی تھے، اخلاقی تھے، وہبی تھے یا کسبی تھے، ہر طرح کے اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم تک پہنچے وہ سب احادیث شمار ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں ہم حدیث. فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان ظاہر صاحب تشریف لے کے آئے ہیں. یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، 2-4 جگہوں پر یہ صحیح البخاری بھی پڑھاتے ہیں. ولی کامل حضرت مولانا فضیلت الشیخ عتیق اللہ سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ستیان بنگلے والے، ان کے بھی ادارے میں بخاری پڑھاتے ہیں، اور بھی دیگر جگہوں پر. اللہ ان کی یہ محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ان کے خطاب سے پہلے ذرا بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، اجے نہیں گل بنی. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رہبر مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث. اب خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان ظاہر صاحب، خطیب مرکز مکرم. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے محترم بھائی جنہوں نے مجھے دعوت دی، انہوں نے جو میرا تعارف کروایا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی غلط فہمی ہے، وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں. حقیقت یہی ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں. صحیح البخاری پڑھانا یہ شیوخ الحدیث کا کام ہے، ان کی مسند ہے، ان کا یہ منصبی فریضہ ہوتا ہے. میں شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں کہیں بھی صحیح البخاری نہیں پڑھا رہا. یہ بات ذہن میں رکھیں. شاید شیخ صاحب کو غلط فہمی ہو گئی، یا کسی اور شیخ کے بارے میں انہوں نے یہ تعارف حاصل کیا ہوگا جو ان میرے ساتھ بیان کر دیا. مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ، یہ بات درست ہے کہ ہم ان کے فیض یافتہ ہیں، ان کے ادارے سے پڑھے ہیں، وہاں سے فارغ ہوئے ہیں. بلا شبہ یہ بات درست ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بہرحال یہ کچھ ایک بات یہاں ہو گئی تھی تو اس کی وضاحت بہت ضروری تھی، کیونکہ ہمارا جو مسلک ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی مبالغہ آرائی کریں، کسی کو حد سے بڑھائیں یا کسی کی شان میں گستاخی کریں.
الحمدللہ ان دونوں چیزوں سے ہم بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کی جو شان ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، ہم اس کو وہی مقام دیتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیلی جو خطاب ہوگا وہ محبوب عوام قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ ان کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے زیادہ دین کا کام لے۔ ہماری چونکہ کانفرنس سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے ہے، تو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے 3 باتیں رکھنا چاہوں گا۔ سادہ سے الفاظ ہوں گے، سادہ سا انداز ہے میرا، تو احباب سے گزارش بھی یہی ہے کہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے 20-25 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہے۔ سیرت النبی کہتے کسے ہیں؟ بنیادی سوال یہی ہے۔ بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں، سیرت النبی کانفرنس ہے، جلسہ ہے، عنوان ہے سیرت النبی۔ انشاءاللہ مجھے حسن ظن ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ سیرت النبی کے مفہوم کے بارے میں ہم سب جانتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی ایک یاد دہانی ہو جائے گی، اور ہمارے جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نئی نسل ہے، ان کو اس کا مفہوم ذہن نشین ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات، ہمارے لیے سیرت النبی کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم سیرت النبی کے عنوان کو زیادہ بیان کیوں کرتے ہیں، اس عنوان پر کانفرنس سے اور جلسے کیوں رکھتے ہیں، مجالس کیوں منعقد کرتے ہیں، سیرت النبی کا ہمارے دین کے ساتھ کیا تعلق کیا ہے، پھر اس کی حیثیت سیرت النبی کی اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس حوالے سے چند ایک باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ احباب کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وہ بات دوبارہ پھر دہراؤں گا۔ اگر یہ سپیکر کی وجہ سے آواز سمجھنے میں دشواری ہے تو میں بھائی سے گزارش کروں گا، بس صاف آواز ہونی چاہیے۔ اوپر والے چل رہے ہیں؟ آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک۔ سیرت کا جو لفظ ہے نا، سیرت کا لفظ، اگر آپ عربی زبان کو جانتے ہیں یا کبھی پڑھی ہے تو یہ ایک مصدر ہے سارا یسیرو سے، جس کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ ہمارے اردو میں، پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیر، سیر و تفریح، یہ لفظ عام ہے ہمارے ہاں، عام چلتا بھی ہے یہ سیر و تفریح کا لفظ۔ سیر کسے ہم کہتے ہیں؟ چلنے پھرنے کو، یہی مفہوم ہے نا اس کا، سیر کا۔ تو سیر کا جو لفظ ہے سارا یسیرو سیرن، یہ بھی ایک اس کا مصدر ہے۔ اسی طرح سیرت بھی اس کا مصدر ہے، جو اصل میں عربی میں سیرتن فعلتن کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چلنے کا انداز، چلنے کا انداز۔ ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں چلن، چال، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ چال عموماً ہم، جو آدمی ہمارے سامنے چل رہا ہو، جس انداز سے چل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی چال ایسی ہے، چال ڈھال، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور چلن کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں بھی بڑا جامع لفظ ہے۔ ہم چلن کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کے کریکٹر، کسی کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں، فلاں بندے کا چلن کیسا ہے، چال چلن جب لفظ ساتھ مل جائے نا تو اس کا مفہوم ہوتا ہے طرز زندگی کیسی ہے، وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں اس کے، عادتیں کیسی ہیں، لوگوں سے میل ملاپ کیسا ہے، بول چال کے بارے میں، اس کے کریکٹر کے بارے میں جتنی بھی تفصیل ہے وہ اس ایک لفظ کے اندر شامل ہے، چلن۔ یوں سمجھ لیں سیرت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس انداز سے زندگی گزاری، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، بول چال کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اطوار کیسے تھے۔ سیرت النبی کا مفہوم یہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات میری؟ کلیئر ہو گئی ہے؟ چھوٹوں کو بھی سمجھ آئی ہے میری بات؟ کلیئر ہو گئی نا بات؟ سیرت النبی کیسے کہتے ہیں؟
کوئی بھی بندہ ہم سے سوال کرے تو آپ نے بڑے سادہ سے الفاظ میں یہ بتا دینا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی کیسا تھا، آپ نے زندگی کیسے گزاری، انداز کیا تھا، کردار کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، یہ سب چیزیں سیرت النبی میں شامل ہیں۔ بڑا جامع لفظ ہے، اس لفظ کی اہمیت ایک الگ موضوع ہے۔ اگر صرف سیرت کا لفظ بولا جائے، صرف سیرت کا، کسی اور چیز کی طرف نسبت نہ ہو کہ فلاں کی سیرت، فلاں کی سیرت، صرف سیرت کا لفظ بولا جائے تو یہ لفظ ہمارے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی ہوگی، سیرت النبی کا مفہوم۔ دوسری بات، ہم سیرت النبی کے لفظ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، اس کی حیثیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے آخر کی یہ آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس بات میں کوئی شک نہیں، یقیناً پکی ٹھکی گل ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس بندے کے لیے؟ اللہ نے 2 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو مومن ہے، جس کا اللہ پر یقین ہے، جس بندے کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کا دن بپا ہونا ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اس کو روز حساب کہا گیا ہے، اس کو یوم الدین کہا گیا ہے، جزا سزا کا دن کہا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر کیا ہے ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ عمر دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، پھر کہاں کھپایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، اور جو تیرے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ ان سوالوں کا جو جواب ہے نا، ان سوالوں کا جواب یہ ہم نے تیار کرنا ہے۔ اور نصاب کیا ہے، نمونہ کیا ہے، کس کے مطابق کرنا ہے، رول ماڈل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس بندے کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو مومن ہے، جس کا اللہ پر یقین ہے، اللہ کے احکامات پر یقین ہے، اللہ کے پیغمبروں پر یقین ہے، اللہ کے فرشتوں پر یقین ہے، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، کتابیں نازل کی ہیں ان پر یقین ہے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب پر یقین ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ اور رول ماڈل اور نمونہ کون سمجھے گا؟ جو اللہ کو یاد رکھے گا، جو اللہ سے غافل نہیں ہے، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس رب نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میری مرضی کیا ہے، میری ناراضی کس میں ہے، میری رضامندی کس میں ہے، میں راضی کیسے ہوتا ہوں، میں ناراض کیسے ہوتا ہوں، میرا رستہ کون سا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ بات ہوگی، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کر دوں، تو اس کو جو پیٹرن بتایا گیا ہے، جو طریقہ اور نصاب بتایا گیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ کا طرز زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انسان ہے، انسان ہر کام کرنے سے پہلے ایک ماڈل چاہتا ہے، ماڈل چاہتا ہے، ماڈل، کہ میرے سامنے کوئی نمونہ ہو، پھر میں اس جیسا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر کانفرنسیں، ہمارے اکثر جلسے، ہماری اکثر محافل کا جو عنوان ہوتا ہے وہ سیرت النبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ ہم سیرت النبی کانفرنس کیوں کرواتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا وہ سیرت النبی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل نیکی بنے، ہمارا عمل نیکی بنے، ہمارا عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو، ہمیں پتہ چلے ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو فلاں فلاں عمل اللہ کی ناراضی کا باعث ہے، فلاں عمل کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہو کر جہنم میں پھینکے گا، کامیابی کس راستے میں ہے، ناکامی کس راستے میں ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو
تو وہ کس سے ذریعے معلوم ہوگی؟ سیرت النبی کے ذریعے معلوم ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینا پڑے گی۔ آپ بتلائیں گے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، اس پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اس پہ چلو گے تو ناکام ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی بات سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دے کر، جیسے ہمارے ٹیچر ہمارے سامنے مختلف طریقوں سے، آج کل تو پروجیکٹر آ گیا، ملٹی میڈیا آ گیا، پہلے تختہ سیاہ ہوتا تھا، بلیک بورڈ جسے ہم کہتے ہیں، پھر وہ وائٹ بورڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ ہمارے ٹیچر اس وائٹ بورڈ پہ، بلیک بورڈ پہ کوئی نہ کوئی چیز بنا کر، نقشہ بنا کر چیزیں سمجھاتے تھے ہمیں، اور بچوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی تھی۔ اگر وہ زبانی وہ ساری چیزیں سمجھائیں شاید اتنی آسانی سے سمجھ نہ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس کے ارد گرد دائیں اور بائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکیریں کھینچ دی، ادھر اور ادھر، اس کے دونوں اطراف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی سیدھی لکیر کے اوپر اپنی مبارک انگلی رکھی، اور آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھا راستہ میرا ہے جس پہ میں نے انگلی رکھی، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، اس پر چلو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اور اگر اس راستے سے ہٹ کے دائیں یا بائیں جتنے بھی راستے ہیں ان پر چلو گے تو دائیں سیدھے راستے سے ہٹ کے گمراہی کے راستے پر چلو گے اور جہنم تمہارا مقدر بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے یہ بات سمجھا۔ اب آ جائیں آخری پوائنٹ پہ، سیرت النبی کی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں مختلف انداز سے بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ سب سے پہلی چیز، سیرت النبی کی دینی اہمیت کتنی زیادہ ہے، دینی اہمیت۔ یہ چند ایک باتیں ہر اہل الحدیث کو، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل السنہ ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ، آپ کی حدیث کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اس کو ازبر ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ بھی آپ سے اس قسم کے سوال کر سکتا ہے، یہ سادہ سی باتیں ہیں، اور آپ کے ذہن میں یاد ہونی چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس قدر اہمیت رکھتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، کوئی بھی عمل نیکی اس وقت بنے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہوگا، آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا ہوگا، کر کے دکھایا ہوگا، آپ کی موجودگی میں وہ کام ہوا، آپ نے اس کو برقرار رکھا، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، آپ نے اس کے ثواب کے بارے میں صحابہ کو رہنمائیاں فرمائیں، تب وہ نیکی بنے گا۔ اگر کوئی عمل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بظاہر جتنا بھی اچھا عمل ہو، ہم اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں، جو چاہے کہہ لیں، نیکی نہیں کہہ سکتے۔ نیکی بننے کے لیے شرط ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی عمل نیکی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو۔ ہم اپنے محترم مہمان شیخ قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک کرے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے، کوئی بھی عمل نیکی اس وقت بنے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کوئی عمل نیکی والا ہو اور نبی علیہ السلام نے کیا نہ ہو، اس کا حکم نہ دیا ہو، اس کے بارے میں رہنمائی نہ فرمائی۔ اگر کوئی بندہ یہ کنسیپٹ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی عمل ایسا بھی نیکی ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تو یاد رکھیں، بظاہر وہ جو مرضی تعویل کرے، حقیقت میں وہ یہی بیان کر رہا ہے اپنے کسی بھی انداز سے کہ ایک عمل نیکی تھا اور نبی علیہ السلام نے ہم تک وہ عمل نہیں پہنچایا، آپ نے چھپا لیا، معاذ اللہ آپ نے خیانت کی، اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ عمل نیکی والا ہے، یہ عمل میری رضا والا ہے، یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے، اس پر میں ثواب دیتا ہوں،
اس کی وجہ سے میں سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے میں ہر دعا قبول کرتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاذ اللہ ہم تک وہ پیغام نہیں پہنچایا. میں نے 2 باتیں کی. پہلی بات، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس بندے نے ہمارے اس دین کے معاملے میں ایسا کام نیا نکالا ما لیس من، جو دین کا حصہ نہیں تھا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لیس علیہ امرنا، جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں تھا، ہم نے فرمایا نہیں تھا، ہم نے کیا نہیں تھا، ہماری موجودگی میں ہوا نہیں، فہو رد، وہ مردود عمل ہے، وہ مردود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا کرتے تھے سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے، سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدترین کام وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نیا بنایا گیا، نیا داخل کیا گیا، محدث ہے. اور ہر محدث، ہر نئی مخترع چیز، اختراع کی ہوئی چیز، ہر نئی بنائی ہوئی چیز اس دین کے اندر بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اس کی 20 دلائل ہے، 20 دلائل. میں صرف بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی سنت کی، آپ کے حکم کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کسی بھی عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی قرار نہیں دیا وہ نیکی نہیں بن سکتا. پورا جہان زور لگا لے، سب زور لگا لیں، اپنی طرف سے طویلیں گڑھ لیں، وہ نیکی نہیں بن سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے پیغمبر جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ نے آگے پہنچانا ہے، ایک ایک بات پہنچانی ہے. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے یہ فریضہ سر انجام نہ دیا، ہر بات آگے نہ پہنچائی، جو میں نے نازل کیا ہے وہ امت تک نہ پہنچایا، آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. فما بلغت رسالتہ، آپ نے پیغامات یوں سمجھے پہنچائے ہی نہیں، یوں سمجھے شریعت کو پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تصور بھی کرے یا اس کے ذہن میں شبہ کی گنجائش بھی پیدا ہو کہ ایک پیغام اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مکمل نہ پہنچایا ہو؟ ممکن ہی نہیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے یہ پوچھا تھا، سوال کیا، هل بلغت، اور میں نے سارا دین پہنچا دیا، کوئی بات چھپائی تو نہیں؟ تم نے میری خلوت کے بارے میں، میری جلوت کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، ایک ایک عمل کے بارے میں جو معلومات تمہارے لیے ضروری تھیں، جو تم پر فرائض تھے، جو تمہارے لیے مسنون اور مشروع اور مندوب تھے، جو عمل تمہارے لیے جائز تھا، جو عمل ناجائز تھا، ہر چیز کے بارے میں پتہ چل گیا، ہر چیز پہنچا دی میں نے؟ سبھی نے بیک زبان کہا بالکل ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، جو فریضہ تو نے مجھے سونپا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، میں نے پہنچا دیا. لہذا کسی بھی مسلمان کے ذہن میں یہ تصور کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ ایک عمل دین کا حصہ تھا، نیکی تھی، ثواب ملتا تھا، جنت میں لے جانے کا باعث بنتا، بلکہ بہت بڑی نیکی تھی جس طرح بیان کی جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی، نہ حکم دیا، نہ اس پر آپ علیہ السلام خود چلے، نہ آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا. ممکن ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرما دی. الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے پیغمبر، یہ جتنے بھی دین کے احکامات تھے ہم نے سارے کے سارے آپ پر نازل فرما کر مکمل کر دیے، اسلام کو مکمل کر دیا، اور جو میری نعمت، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی، جس کو یہ نعمت مل گئی یوں سمجھ لیں اس کی آخرت سنور گئی، سب سے بڑی نعمت اللہ فرماتے میں نے مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں؟ پورے دین کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ میرے لیے میرا قرآن یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، کلام اللہ یہ کافی ہے، اس کے اندر بیان سب کچھ ہو گیا ہے، تبیانا لکل شیء، اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اور وہ یہ دعویٰ کر کے بتانا کیا چاہے، اس کی نیت کیا ہو کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، بس قرآن پڑھ لیں، میں نے اپنی کتاب کے اندر فلاں فلاں چیزیں لکھی ہیں، اس کی تفسیر میں وہ دیکھ لیں، کافی ہے، حدیث کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، جو آپ نے کیا وہ حدیث ہے، جو آپ کی موجودگی میں ہوا، جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ جو آپ کے اوصاف تھے، خواہ وہ خلقی تھے، پیدائشی تھے، یا خلقی تھے، اخلاقی تھے، وہبی تھے یا کسبی تھے، ہر طرح کے اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم تک پہنچے وہ سب احادیث شمار ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم حدیث۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے کتاب اللہ نازل فرمائی، جو قرآن نازل فرمایا، اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے، اپنے عمل سے اور اپنے مختلف طریقوں اور اندازوں کے ساتھ، اپنے اوصاف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی بندہ اسلام کے تشریحی مسائل بیان ہی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر بنیادی ہمارا عقیدہ، اسلام کے بنیادی ارکان کی بات کر لیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں جی؟ 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ان کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، نماز کا بیان ہے، روزے زکوٰۃ کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، لیکن ان 5 چیزوں کو اسلام کے بنیادی ارکان قرار کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی تشریح، توحید تو بیان ہوئی ہے قرآن میں جا بجا، بلکہ ہر پارے میں، ہر صورت میں کسی نہ کسی انداز سے توحید بیان ہوئی، لیکن اس توحید کی تشریح، ربوبیت، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کو رب ماننا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، 4 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ 4 منٹ میں بات میں مکمل کروں گا اپنی۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف ایک اللہ ہے۔ اور آپ بات سمجھے ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں میں مبعوث ہوئے تھے، مکہ کے مشرکوں میں، وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا کئی ایک مقامات پر۔ مثال کے طور پر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آپ ان سے پوچھیں، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھیں تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، تمہارا رازق کون ہے؟ امن یملک السماء والابصار، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ یہ تمہیں دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بلکہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، سارا نظام چلا کون رہا ہے؟ مختار کل کون ہے؟ مدبر الامور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ضرور یہ مکہ کے مشرک کہیں گے ایک اللہ۔ اس کا مطلب ہے توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، تو پھر پھڈا کیا تھا؟ کس توحید کے وہ منکر تھے؟ توحید الوہیت کے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں۔
ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، الہ کا لفظ جو الوہیت سے ہے، الہ کہتے ہیں معبود کو۔ توحید کی تینوں اقسام میں سے جو بنیادی قسمیں ہیں ان میں سے یہ جو توحید عبادت ہے، اس کی اہمیت اس طرح زیادہ ہے کہ اس کا انکار زیادہ ہوتا ہے۔ رب تو جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں سارے مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، اور یہ جو تفصیلات توحید عبادت کی بیان کی گئی ہیں یہ محمد رسول اللہ نے بیان کی۔ بہرحال نماز، قرآن نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اور سلام کے بعد کے اذکار تک، فرائض کی تعداد اور سنن اور ان کے اوقات، یہ سب تفصیلات کس میں ہیں؟ محمد رسول اللہ کے فرامین، احادیث میں، آپ کی سنت میں، تو ایک حصہ ہے سیرت کا، اس میں ملے گی۔ زکوٰۃ کا حکم تو ہے، زکوٰۃ کس کس میں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے۔ روزے کا حکم تو ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، یہاں سے یہاں تک شروع کرنا ہے، لیکن روزہ کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، اس کی تفصیلات یہ کس نے بیان کی ہیں؟ محمد رسول اللہ نے۔ حج کے مناسک ہم نے کہاں سے سیکھنے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے۔ بلکہ حقوق اللہ کی بات کر لیں، حقوق العباد کی بات کر لیں، معاملات میں آ جائیں، حلال و حرام، قرآن نے یہ کہا ہے حرام سے بچو، لیکن ان کی وضاحت کس نے کی ہے؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال یہ بنیادی تین باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہم سیرت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ اور سیرت کی اہمیت خصوصاً دین کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، بلکہ اور بہت سے انداز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے فرامین کا مطالعہ کریں، بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے مطالعہ میں نبی علیہ السلام کی سیرت کی یہ کتاب ہونی چاہیے۔ چھوٹی سی کوئی کتاب ہو، مختصر لے لیں، الرحیق المختوم لے لیں، اس طرح کی کوئی کتاب لے لیں، اور حدیث کی کوئی چھوٹی کتاب، کم از کم بلوغ المرام وغیرہ یا مشکات مترجم موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، ہر اردو پڑھنے والا، سمجھنے والا اس کو پڑھ سکتا ہے، اپنے مطالعے میں رکھ سکتا ہے۔ یہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی ایک دلیل، ایک گواہی اس انداز سے بھی دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان ظاہر صاحب، خطیب مرکز مکرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں بتائیں، ضرورت تو عمل کی ہے، جس طرح کہ سورہ جمعہ میں آتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ علم کلا بھی اندی جی میں گدے تے کتاباں بندیاں نے، علم بیکار ہے سوائے عمل دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی ہی، اللہ دی یہ جان اللہ جدو مرضی لے جائے۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا ہی نہ ہوا، اللہ جانے شیر تڑپا دینا ایک بار، جانتے اللہ دی حق تو یہ تھا کہ حق ادا ہی نہ ہوا، اسی حق دی ادا کتنے مینو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یاد ہے، متبع سنت جدوں مکے آتے نا، مکہ مکرمہ تے اپنی اونٹنی دے 2 چکر لگا کے تے پھر انہوں بٹھا دے۔ کوئی پوچھتا عبداللہ جی یہ کی کر دے ہو؟ اگے تھکی آئیے تو ہوں پھر تسی 2 دے چکر لوا دیتے ہیں۔ ہاں میرے پیغمبر نے اس طرح ہی کیا تھا۔ پڑھو کبھی عبداللہ ابن عمر کو، آپ کو پتہ لگے عبداللہ ابن عمر کتنے متبع سنت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانے والے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا جاتا تو اتلا بٹن کھلا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ہی ویکھیا سی۔ یہ ادا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
کبھی پڑھو تو صحیح، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو تو صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذہنوں میں، سینوں میں لاکھ لاکھ ادائیں نبی کی محفوظ تھی، اتنی ادائیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کو کبھی پڑھو، وہ آپ کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہی رہے گا۔ اگر حافظہ مضبوط نہیں بھی رہے گا، میں پیغمبر دعا کروں گا آپ کے لیے، میں اللہ کے نبی جو بات یاد کرتا ہوں دوسرے تیسرے دن بھول جاتی، فرمایا صافہ لے کے آؤ، میرے آگے بچھاؤ۔ صافہ بچھایا اور 3 چلو 3 بک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی پھینک دیے صافہ، میں سینے سے لگا لوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سینے میں اتنی، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ میں اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ 5374 حدیثوں کے راوی سیدنا ابو ہریرہ، کسی صحابی نے نہیں حدیث روایت نہیں کی تھی، جی مرضی یہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانسار تے پھر قرآن تے نبی دیاں دعواں بیان کردا ہے۔ تھوڑا جہا میں قرآن سناواں، پھر ساڈے محبوب عوام دے محبوب خطیب قاری یاسین حیدر صاحب کیسا سنا دیے دو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری رضا گل صاحب کا اور چاچا جی لیاقت علی گل صاحب کا، جن کی بڑی محنتیں اور کاوشیں ہیں اس مسجد کے لیے۔ اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی ساتھی گرد و نواح سے تشریف لے کے آئے ہیں قافلوں کی شکل میں ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ جو کانفرنس ہے، اس میں جو محنت کرنے والے ہیں وہ سر فہرست میرے چاچا جی لیاقت علی گل صاحب ہیں اور چودھری عبدالرزاق گل صاحب ہیں اور ان کے ساتھ معاونین۔ اللہ ان سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت فرمائے۔ اللہ پاک ان سے زیادہ دین کا اور کام لے۔